بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈین حکام کے مندر کے قریب مسلمانوں کو آبائی گھروں سے بے دخل کرنے کے بہانے۔ پاکستان گوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں خوفناک تصادم، 45 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فورسز نے خاتون صحافی کا ہاتھ توڑ دیا۔ 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ دیکھ کر نیتن یاہو آپے سے باہر۔ مقبوضہ وادی میں پھر کچھ ہونے والا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے 5 اہم اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دلیپ کمار کے انتقال کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین ریاست اتر پردیش کے شہر گورکھپور کی انتظامیہ نے ایک قدیم مندر کے قریب بسنے والے مسلمانوں کو ان کے آبائی گھروں سے بے دخل کرنے کی تردید کی ہے۔ گورکھپور ضلع کے مجسٹریٹ وجیندر نے کہا کہ ہم کسی کو گھر چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مئی کے آخر میں 11 مسلمان خاندانوں کو جاری ہونے والے نوٹس کے بارے میں کہا کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ معاہدے کے مطابق مرضی کے بغیر کوئی زمین نہیں حاصل کر سکتا۔ مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث مندر کے گرد زمین خریدی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اور بی جے پی رہنما یوگی ناتھ کی سربراہی میں ہو رہی ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز اس وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہو رہی ہو، کیا وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا کیا جھوٹ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث مندر کے گرد زمین خریدی جا رہی ہے؟ حالانکہ یوگی خود اس مندر کا پنڈت ہے۔ بہرحال یہ مندر 50 ایکڑ پر محیط ہے اور ریاست میں رہنے والے ہندو اسے مقدس سمجھتے ہیں۔ ضلع حکام کے مطابق 80 سے زیادہ مسلمانوں کو 27 مئی کو نوٹس جاری ہوئے، جن میں انہیں گھر چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ تاہم ان فیملیز نے الزام لگایا ہے کہ انہیں گھر خالی کرنے کے نوٹس پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس نوٹس پر دستخط کرنے والے مشیر احمد نے بتایا کہ دستخط لینے سے پہلے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ حکام نے صرف سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا اور ہم نے سمجھا کہ شاید وہ ہماری چھت پر کوئی سیکیورٹی کا نظام نصب کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے دستخط کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اب احساس ہوا ہے کہ یہ نوٹس کیا تھا۔ ہمیں یہ گھر چھوڑتے ہوئے خوف کا احساس ہوتا ہے کیونکہ یہ جگہ گزشتہ 130 برس سے ہمارا گھر ہے۔ تاہم حکومتی حکام نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ آغاز میں سب متفق تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بدلے میں کیا چاہتے ہو۔ ہم نے انہیں بہت سی چیزوں کی پیشکش کی اور انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔ گورکھپور میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت کھڈیوں پر کام کرتی ہے، جس کا رواج ختم ہونے سے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور اب وہ چھوٹے موٹے سٹورز پر کام کرتے ہیں اور آبائی گھر ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ پاکستان گوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم سے 40 افراد جان سے چلے گئے جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آج صبح گوٹکی کے قریب ریتی اور تھرکی ریلوے اسٹیشنز کے درمیان کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس جبکہ راولپنڈی سے کراچی آنے والی سر سید ایکسپریس کے درمیان تصادم سے کئی بوگیاں ریلوے سے اتر گئیں۔ مارے جانے والوں میں زیادہ تر ملت ایکسپریس میں سوار تھے جبکہ سر سید ایکسپریس کے زیادہ مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے میں 7 بوگیاں متاثر ہوئی ہیں، جن میں سے 3 بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ISDR کے مطابق ٹرین حادثے کے مقام پر امداد اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ آرمی اور رینجرز کے دستے حادثے کے مقام پر امدادی کام سر انجام دے رہے ہیں جبکہ پنو آکل سے ایمبولینس کے ساتھ آرمی کے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس بھی پہنچ گئے ہیں۔ آرمی کی خصوصی انجینئر ٹیم اربن سرچ اینڈ ریسکیو راولپنڈی سے روانہ کر دی گئی ہے جبکہ ہنگامی انخلاء کے لیے ملتان سے 2 پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر روانہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے 2 جہاز چکلالہ اور PFPS میں فیصل کراچی پر تیار ہیں۔
کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس کی 6 بوگیاں ٹریک سے اتر کر دوسرے ٹریک پر چلی گئی تھیں۔ اسی اثناء میں مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس بھی پہنچ گئی اور ملت ایکسپریس کی اتری ہوئی بوگیوں سے ٹکرا گئی۔ عینی شاہد کے مطابق ملت ایکسپریس میں لگائی گئی بوگی نمبر 10 کا حک خراب تھا۔ ڈرائیور نے 10 نمبر بوگی کو گاڑی میں شامل کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن مکینیکل ڈپارٹمنٹ نے زبردستی 10 نمبر بوگی کو گاڑی میں ڈالا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ 10 نمبر بوگی ہی رونٹی اسٹیشن کے قریب آ کر پٹڑی سے اتر گئی، جس کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آدم سواتی کے استعفے پر کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹرین حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ماضی میں کسی بھی محکمے میں کام نہیں ہوا، ہم ہر کام زیرو سے شروع کر رہے ہیں۔ ماضی میں جو حکمران رہ چکے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ سعد رفیق کے کیے گئے گناہوں پر آدم سواتی کیسے استعفیٰ دے دیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے ٹرین حادثے پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوٹکی میں ریلوے کے المناک حادثے پر صدمے میں ہوں۔ دوسری طرف شہباز شریف نے ٹرین حادثے پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ افسوس موجودہ دور ٹرین کے حادثات کا دور ثابت ہو رہا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے الجزیرہ چینل کی خاتون صحافی کو کئی گھنٹے تک حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ فلسطینی مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آباد کاریوں اور فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کیے جانے پر احتجاج کر رہے تھے، جس کی کوریج کرنے پر صحافی کو شیخ جراح کے علاقے سے حراست میں لے لیا گیا تھا، جہاں انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے صحافی بودیری کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ رہائی کے بعد فوری طبی امداد کے لیے انہیں پوری رات ہاسپٹل گزارنی پڑی۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے خاتون صحافی کا کہنا تھا کہ ان کی کمر اور ٹانگ میں بھی شدید تکلیف ہے، جس سے انہیں چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ زیر حراست مجرموں جیسا سلوک کیا گیا، تھکاوٹ پر آنکھیں بند کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بودیری نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کا اہلکار مسلسل انہیں کہتا رہا کہ وہ سب کو خاموش کرا دیں گے، اور اگر وہ الجزیرہ کو چپ کرا دیں گے تو باقی بھی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن خاتون صحافی نے دنیا کو حقائق سے آگاہ کر دیا اور اسرائیل کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے چینل کے کیمرہ مین کو فراہم کیے گئے آلات کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ مئی میں اسرائیل نے غزہ میں الجزیرہ نیوز نیٹ ورک سمیت دیگر کئی غیر ملکی میڈیا کے دفاتر پر فضائی حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں غیر ملکی میڈیا کے دفاتر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے 12 سالہ اقتدار کو ڈوبتے دیکھ کر الیکشن کو جمہوری تاریخ کا سب سے بڑا انتخابی دھوکہ قرار دے دیا۔ نیتن یاہو حکومت تشکیل دینے کی مہلت ختم ہونے کے باوجود اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ 8 سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے حکومت کی تشکیل کے لیے کمر کس لی ہے۔ اس صورتحال پر وزیر اعظم نیتن یاہو پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں اور 12 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہونے کے ڈر سے دھمکی آمیز لہجے میں سیاسی مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ الیکشن کسی بھی جمہوری تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تھا۔ نیتن یاہو کے حامیوں نے بھی سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے ملک میں نیا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے نیتن یاہو پر اپنے حامیوں کو اکسانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتدار سے علیحدہ ہونے پر وزیر اعظم اشتعال انگیزی پر اتر آئے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے نو تشکیل شدہ اسرائیلی اتحاد ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ دوسری جانب کرپشن الزامات کا سامنا کرنے والے نیتن یاہو کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر انہیں قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ 12 سالہ اقتدار بھی ہاتھ سے پھسلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اسی وجہ سے تناؤ کا شکار ہے۔
بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں بہت بڑے پیمانے پر اچانک اضافی اہلکاروں کی تعیناتیوں نے نہ صرف وادی چنار میں موجود خوف و ہراس میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے بلکہ طرح طرح کی افواہوں کو بھی جنم دے دیا ہے۔ جرمنی نشریاتی ادارے DW کے مطابق بھارتی حکومت نے گزشتہ چند دنوں کے دوران ہزاروں اہلکاروں اور نیم فوجی دستوں کو مقبوضہ وادی کشمیر میں بھیجا ہے، جن میں سے بیشتر کو شمالی کشمیر میں متعین کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اہلکار اور نیم فوجی دستوں کی نقل و حرکت پہ مقامی افراد اور رہنما ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں ایک مرتبہ پھر کچھ ہونے والا ہے۔ مقبوضہ وادی میں انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انتخابات سے واپسی کے بعد اہلکاروں کو دوبارہ ان کی ڈیوٹی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تعیناتی نہیں ہو رہی۔ حکومتی موقف سے مقامی رہنما اتفاق نہیں کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں پھر کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بہت تیزی سے طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں گزشتہ 2 روز سے ویسی ہی کیفیت ہے جیسے اگست میں تھی، اور لوگوں میں فوجی نقل و حرکت سے زبردست بے چینی پائی جاتی ہے۔ مقبوضہ وادی میں ایک افواہ یہ بھی ہے کہ مودی حکومت ایک بار پھر سے مقبوضہ وادی کو تقسیم کرنے جا رہی ہے اور اس کے تحت جموں خطے کو پھر سے ریاست کا درجہ دے دیا جائے گا، جبکہ وادی کشمیر مرکز کے زیر انتظام برقرار رہے گا۔ دوسری افواہ یہ ہے کہ جنوبی کشمیر کو جموں میں ضم کر کے ایک نئی ریاست جموں قائم کی جائے گی اور شمالی کشمیر کو لداخ میں ضم کر کے ریاست لداخ قائم کی جائے گی، تاکہ مقبوضہ وادی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ وادی میں پنڈتوں کے لیے ایک علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کا اعلان کرنے والی ہے تاکہ وہاں کشمیری پنڈتوں کو پھر سے بسایا جا سکے۔ کشمیری پنڈتوں کی تنظیم پنون کشمیر کا مطالبہ رہا ہے کہ وہ کشمیر واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں الگ سے بسایا جائے اور مقبوضہ وادی کو 2 علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر افواہیں بہت تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ ریاست کو پھر سے تقسیم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں کے 5 اہم اضلاع کا حکومتی فورسز سے کنٹرول حاصل کر کے اپنے عملداری قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ زابل، اورزگان، غزنی اور نورستان کے اہم اضلاع کا کنٹرول حکومتی فورسز کو پسپا کر کے حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے طالبان نے میدان وردک، بغلان اور لغمان کے 4 اضلاع میں بھی اپنی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح مجموعی طور پر 9 اضلاع پر طالبان کی مکمل حکمرانی قائم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت نے طالبان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی ہے۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی تکمیل 11 ستمبر تک ہو جائے گی، تاہم اس دوران طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں تیزی آ چکی ہے، جس میں کئی محاذوں پر فتح طالبان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اداکار دلیپ کمار ان دنوں سانس کی تکلیف کے باعث ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کے انتقال کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی ہیں۔ گزشتہ روز دلیپ کمار کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، جس کے باعث انہیں ممبئی کے ہندوجا ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، جس کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے انتقال کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ ان کی اہلیہ اور سابق اداکارہ سائرہ بانو نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دلیپ کمار صاحب کی طبیعت بہتر ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں 2 سے 3 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ 98 سالہ اداکار کو گزشتہ ماہ بھی معمول کے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، جہاں سے انہیں 2 دن کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔